صاحب آپ صاحب کو دعوت کلام دعوت خطاب دیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جشن امام خدا علیہ السلام وسیم معصوم علیہ السلام کی مبارکباد امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے 3 بار باواز بلند صلوات پڑھ دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں درخواست کروں گا اپنے ذاکر حسین حیدر سے تشریف لائے اور مولانا رضا کی بارگاہ میں مرتبہ پیش کریں. بس محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بعد محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گزارش کروں گا لانس روڈ سے آئے ہوئے ہمارے ذاکر محب
موسوی سے کہ تشریف لائے بارگاہ امام میں منقبت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ قصیدہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. تیری ضمانت میں رہتا ہوں مجھ کو کسی کا خوف نہیں. باہر رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سیکا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. اس کی نظر بھی راہ ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں. جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روضہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. پوچھا کسی نے عرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ قصیدہ مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. ایک اور بار بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش کروں گا نبی ذاکر آبازی سے تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
the temperature, the warm weather, massive doorbell. I want to Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں گزارش کروں گا ہمارے ننھے ذاکر میسم سے حیدر سے تشریف لائیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام. یا امام رضا یا امام رضا تجھ پہ مولا میرے دل ہو جا فدا. یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام. تیرا عاشق ہوں مولا خطا گر ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گر ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گر ہوں. تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا. تو شفاعت میری کر مجھے حر بنا. یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام. تیرے در سے کوئی بھی نہ خالی گیا. تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ خدا. تو ہے شاہ زمن تو ہے شاہ خدا. کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا. کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا. یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. گزارش کروں گا ننھے ذاکر میسم سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مرتبہ پیش کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. یہ جان ہے کیا دونوں جہاں آپ پہ قربان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. نوبت یہی کہتی ہے کہ آنے کو ہے نوبت. ہونے کو ہے ظاہر تیری قائم کی حکومت. مشہد میں یہی شام و سحر ہوتا ہے اعلان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. سب نے جو خراسان کے رستے میں سنا ہے. تو نے تیرے بابا نے تیرے جد نے کہا ہے. ہم سب کے سبب کلمہ توحید میں ہے جان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. مولا رضا شاہ خراسان. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مومن سے گزارش ہے کہ آگے بھی تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومن کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. محفل کا ایک ماحول بھی بن سکے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب میں گزارش کروں گا رضا بھائی. پر محمد وآل محمد صلوات. بھائی جب تک آپ مائک کو دیں گے
آتا رہے گا. رضا بھی آپ کی جگہ پر ایک دفعہ اس کو مائک دے دے ذرا. صلوات نعرہ حیدری. محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا ہمارے شاہ الدین صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ محمد میں ان کا پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. معصومہ فاطمہ ہے امام رضا کے پاس. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. جبریل جا کے پوچھ لے زیرے کے ساتھ کون. جبریل جا کے پوچھ لے زیرے کے ساتھ کون. تطہیر کی ردا ہے امام رضا کے پاس. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. قالین کیسے شیر بنا تھا یہ پوچھ لیں. قالین کیسے شیر بنا تھا یہ پوچھ لیں. ہر ایک نبی گیا ہے امام رضا کے پاس. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نہ جانے کون ہے. آدم ہے یہ یا موسیٰ ہے نہ جانے کون ہے. نوبت بجا رہا ہے امام رضا کے پاس. نعرہ حیدری. تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس. اس کو مسیح ماننے والوں کو کیا خبر. اس کو مسیح ماننے والوں کو کیا خبر. عیسیٰ کی خود شفا ہے امام رضا کے پاس.
اعلیٰ مکان کا، یا کربلا میں ہے یا امام رضا کے پاس، نعرہ حیدری پیر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، معصومہ فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، محمد و علی محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ شاہ مجاہدین خبر پیش کر رہے تھے، بلا کسی توقف کے میں مولانا حسن بخاری صاحب سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں اور آج کے جشن سے خطاب فرمائیں پر محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد شہید سب جعفر شہید آدم صدیق امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يوقظ الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو وقت امام کی خدمت میں تمام علماء، تمام مراجع اکرام اور آپ ناظرین و حاضرین سن رہے دیکھ رہے، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی اول کلام میں دعا گو ہوں کہ ہمیں پروردگار مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور قیامت میں امام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پہ آتا ہے میں 3 جگہ جو ہے وہ اس کی زیارت پہ آؤں گا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کی زیارت پہ جائیں، اور تاکہ وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے وقت میں جو مشکل مراحل ہیں اس میں امام جو ہے وہ اپنی زیارت کروائیں۔ دنیا کی جو
حالات ہیں، زندگی جو ہے وہ تو انسان کی گزر ہی جاتی ہے، لیکن دنیا سے مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بہت سخت ہیں. وہاں انسان کو بہت شدید ضرورت ہے ان ہستیوں کی کہ جو ہمیں ان مراحل سے گزارے. بہرحال وقت ہمارے پاس ہے اور سورج بھی ابھی آب و تاب سے چمک رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند عرائض خود امام کی ظاہر ولادت ہے، خوشی کا دن ہے، اور ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے یہاں خوشیاں ہوں یا غم ہو، ہم جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ خدا کا کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا خود خدا نے ذکر کیا ہے. بہرحال میں پہلے، کیونکہ بہرحال جشن ایام ہے، پہلی ذکر سے لے کر 11 ذکر تک جو ہے وہ ہے کرامت منایا جاتا ہے. 10 دن کرامت کے، ایک بہن کی ولادت ہے اور ایک پھر بھائی کی ولادت ہے، دونوں کے درمیان میں بہرحال جو ہے وہ خراسان اور قم المقدسہ میں بہترین جشن ہوتا ہے. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بھی دنیا کی جس کونے پر ہے وہاں بھی بیٹھے ہوئے امام کا جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں. انشاءاللہ امام آپ سب سے راضی بھی ہوں اور آپ سب کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو. چند جملے جو ہے وہ شروع بہرحال ابتدا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا درود بیت محمد والا بی بی کی، کیونکہ بہرحال دونوں امام ساتویں امام کی اولاد میں سے ہیں. امام کی کافی اولادیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد تھے، ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کے اور بھی بیٹے ہیں، کیونکہ بہرحال وہاں پر اطراف میں بھی کوئی دفن ہے، کوئی شیراز میں بھی ہیں امام کے بیٹے، اور جو ہے وہ شہر رے کے اندر بھی امام کے جو ہیں وہ بیٹے اور بھی دفن ہیں. لیکن ظاہر ہے 8ویں امام خود امام ہے، اس وجہ سے کہ امامت کی وجہ سے ان کا ایک مقام ہے، ان کی جائگاہ ہے. لیکن بیٹیوں میں خاص طور پر حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی جو جائگاہ ہے، اس کی علماء کرام چند وجوہات بیان کرتے ہیں، اور ہم بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پہلی چیز جس نے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کی شان کو بلند کیا ہے وہ ان کا خدا کے ساتھ قرب ہے، خدا کے ساتھ ان کی نزدیکی ہے. گو کہ یہ تو ہے کہ جب ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور ان کی ولادت سے پہلے جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود امام نے فرمایا کہ جو ہے وہ بہت قریب ہمارے گھر میں خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوگی کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا اور وہ قم میں دفن ہوگی، اور جو بھی اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو خدا اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے گا. تو اب یہ کہ بہرحال معرفت ہونا کمال ہے، اور ظاہر ہے ایک کسی ابھی ان کی ولادت ہوئی نہیں ہے اور اس کی ولادت سے پہلے اگر یہ خوشخبری دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی سعادت ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پہنچ جائے گا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان جب جنت میں جاتا ہے، جو فارمولہ ہے جنت میں جانے کا وہ کیا ہے کہ انسان زندگی میں نیک عمل کرے، پھر اس کا نیک عمل خدا کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو جائے، عمل صالح ہو جائے، پھر عمل صالح کا اس کو ریوارڈ ملے، پھر جب اس کو ریوارڈ ملے، اجر ملے، تب وہ جنت میں جائے گا. یہ پورا پروسیجر ہے کہ روح اس کمال پہ پہنچے، اس لائق ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے، ورنہ اس سے پہلے وہ جنت میں نہیں جا سکتا انسان جب تک روح کمال پہ نہیں پہنچے گی. روح کو کمال پہ پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا کہ ہر مراحل میں آئیں اور پیغام کو دیں، اعمال کو دیں، اعتقادات کو دیں، اخلاقیات کو دیں کہ انسان کی روح کمال پہ پہنچے. بدن کو کمال پہ پہنچانا کمال نہیں ہے. بدن بہرحال انسان جو ہے وہ ظاہری اچھی بات ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، ظاہری ہے، لیکن انسان کی صحت بہت اچھی ہو لیکن انسان کی روح جو ہے وہ دبی بھی ہو. انسان حیوان آپ کے سامنے دنیا میں ظاہری طور پر کتنے لوگ خوبصورت بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لیکن روحیں کتنی خوبصورت ہیں. اور ظاہر ہے جب روح خوبصورت ہوگی تبھی انسان کمال پہ پہنچتا ہے. اب اس روح کو کمال پر پہنچانے کے لیے پروردگار نے اتنی محنت کی. انسان کو کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کھاؤ، ٹھیک ہے جو فرمائشات ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں وہ تو سب ہیں،
لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنے بدن کو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. سب نے جتنی بھی تعلیمات ہیں سب کا تعلق انسان کی روح سے ہے. کیا اگر آپ غور و فکر کریں جتنے بھی مراحل ہیں, اب دیکھیں قرآن میں جو آیت ہے سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں آپ, اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے کس کو بھیجا؟ نبی کو بھیجا. اس کا کیا کام ہے؟ چند کام ہے. ایک کام کیا ہے؟ وہ جو زکیہم, وہ تمہارا کیا کرتے ہیں؟ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی اور چیز پاک کر سکتی ہے؟ کوئی اور چیز پاک نہیں کر سکتی. کیونکہ کپڑے آپ دھو سکتے ہیں, آپ اپنے باطن کے داغوں کو نہیں دھو سکتے دنیا کی چیزوں سے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے پاس وہ نہ مٹیریل ہے, نہ وہ سافٹ ویئر ہے, نہ انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلا جائے, انسان جو ہے اے آئی میں کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر لیں آپ کوئی بھی چیز سے انسان کے اندر کا حسد دور نہیں کر سکتے, انسان کی منافقت کو دور نہیں کر سکتے, انسان کا بغض دور نہیں کر سکتے, کینہ دور نہیں کر سکتے. تو کون کرے گا؟ کہا پروردگار کا ہم نے ان کو بھیجا جو تمہیں اندر سے تمہیں پاک کرے. وہ جو زکیہم, یہ تزکیہ کرے, تمہیں قرآن کی آیتوں کی تمہارے لیے تلاوت کرے, تمہیں حکمت کی تعلیم دے. یہ پورا پروسیجر ہے. اس پورے پروسیجر میں سے پھر جو گزرے گا پھر اس کی روح کمال پہ پہنچے گی. جب روح کمال پہ پہنچے گی پھر آپ کو جنت ملے گی. آسان نہیں ہے جنت, اتنے آرام سے انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا. اور جب تک زندہ ہے انسان امتحان میں, انسان جب مرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کوئی مرا کہ نہیں مرا. ظاہری طور پر میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں, اچھی زندگی, آپ بولیں کہ بہت اچھے, لیکن خدا نہ خواستہ وہ گڑبڑ ہو جائے, مرتے ہوئے انسان جو ہے وہ غلط ٹریک پہ چلا جائے. اسی لیے حق پہ مرنا کمال ہے. زندہ تو انسان رہ لیتا ہے لیکن کمال حق پہ مرنا ہے. آپ کے سامنے صدر اسلام میں کتنے لوگ کیسے کیسے تھے, رسول خدا کے وضو کا پانی گرتا تھا نیچے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا تبرک لے رہے ہیں, پانی گرنے نہیں دیتے. لیکن بعد میں رسول کو چھوڑ گئے, رسول کے احکامات کو چھوڑ گئے. کتنے ایسے آپ کے سامنے لوگ تھے. تو عزیزان محترم یہ پورا پروسیجر روح کے کمال کے لیے. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ خدا نے اس پورے پروسیجر کو شارٹ کر دیا. جو معصومہ کی زیارت قم میں کرے گا وجب لہ الجنہ. یعنی اتنا لمبا پروسیجر, کہا ایک زیارت کر لو معرفت کے ساتھ, جو کما حقہ معرفت ہے اس معرفت کے ساتھ زیارت کرو, جنت تمہارے اوپر. ایک معصوم نے نہیں کہا, امام جعفر صادق, امام موسیٰ, امام رضا علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام, 3 اماموں نے جو ہے وہ یہ مختلف طریقے سے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ زیارت کرے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ ہستی کے اندر کچھ خاص ہے خدا نے جو رکھا ہوا ہے. پہلی چیز قرب الہی ہے, یعنی اپنے آپ کو خدا کے اتنے قریب کیا ہے کہ جو ان کے قریب ہوگا وہ بھی خدا کے قریب ہو جائے گا. آپ کے سامنے قوم المقدسہ جو ہے وہ کیسی جگہ ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جنت میں جو دروازے کھلیں گے بہشت میں قیامت والے دن, کچھ دروازے کم سے کھلیں گے. آسان نہیں ہے, خاص چیز ہے. اور کم جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ حرم, بعض کہتے ہیں بھارت پورا کم, نہیں تو حرم کی جگہ ہے وہ ایز اٹ از اٹھائی جائے گی. اور جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو ایک شیطان بیٹھا, تو رسول خدا نے کہا کم, یعنی یہاں سے کھڑے ہو جاؤ, یعنی شیطان کو کہا کہ اس سرزمین سے کھڑے ہو جاؤ. اور شروع سے شیان حیدر کرار کی جو ہے وہ جائیگاہ رہی ہے. تو یہ سعادت اس ایک خاتون کی وجہ سے. آج پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں مختلف علوم, ٹرانسلیشن, قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, سب جو ہے وہ بی بی کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے. عرفا بیان کرتے ہیں کہ قوم کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے جو کہ شاید ہر کسی کو نظر نہیں آتا لیکن انہیں کو نظر آتا, اور ایک سکون, ایک اطمینان جو ہے وہ اسی حرم کے اندر ہے, اور صرف اس خاتون کی اس مقام کی وجہ سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرب الہی ہے, یعنی انسان اپنے آپ کو خدا کے قریب کرے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم, ہم اپنے آپ کو خدا کے کتنا قریب کرتے ہیں. خدا کہاں ہے؟ خدا کسی جگہ پر ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے, یا خدا ہر جگہ ہے؟ خدا قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. یعنی خدا تو قریب ہے لیکن میں خود دور ہوں. میں خود اپنے اعمال کی وجہ سے, میں خود اپنی مشکلات کی وجہ سے, اپنی کم معرفت کی وجہ سے خدا سے دور ہوں. ورنہ خدا تو کسی سے دور نہیں ہے. خدا تو
ہر شخص کے قریب ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بولے کہ بھائی ابھی نہیں آنا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی رش ہے، ابھی جو ہے وہ بہت دعائیں آ رہی ہیں میرے پاس، میں تمہاری دعا نہیں سن سکتا. جب تم چاہو پلٹ جاؤ، جب تم پلٹو خدا کا دروازہ تمہارے کھلا ہے. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. یعنی پلٹ آؤ، یعنی تم گئے کہیں نکل گئے، آٹو وان پہ نکل گئے، غلط نکل گئے، آگے چلے گئے، اب ایک ایگزٹ لے لو. جہاں تم نے ایگزٹ لے لیا، چاہے وہ 4 کلومیٹر کے بعد ہو، چاہے وہ 10 کلومیٹر کے بعد ہو، چاہے وہ 50 کلومیٹر کے بعد ہو، جب تم مڑو گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ صحیح راستے پر آ گیا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ یہ بہت دور چلا گیا. خدا کی بارگاہ ایسی ہے، خدا کہتا ہے تم پلٹ آؤ، جو بھی تم نے کیا ہے پلٹ آؤ. عزیزان محترم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے قارون جو ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی. حضرت موسیٰ کو جب بہرحال کو بلایا گیا، واقعہ مفصل ہے، خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا کہ بہرحال نبی ہیں، تہمت لگی. کہا پروردگار میں ان کو سزا دینا چاہتا. خدا نے کہا کہ موسیٰ تم جو کہے کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ زمین کو، کہ ان کو 10 دے، زمین دے. ان کی ٹانگیں اندر چلی گئی. پھر وہ التماس کرنے لگے کہ ہمیں معافی چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ غصے میں، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اور زمین یہاں تک لے گئی، یہاں تک لے گئی. التماس کرتے رہے، مگر حضرت موسیٰ نے ان کو زمین کو کہا کہ ان کو نگل لو. جب وہ چلے گئے، خدا کی آواز آئی، موسیٰ وہ تم سے التماس کر رہے تھے مگر تم نے توجہ نہیں کی. اگر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہوتی تو میں ان کو معاف کر دیتا. خدا رحمان ہے ظالم. خدا کے ہم سے پہلے میں اپنی بات کروں، خدا صاحب کو نہیں کہہ رہا، ہم خود کوتاہی کرتے ہیں. ہم سے اس کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے. وہ رحمان ہے. ہمارا بچہ 2-4 دفعہ غلطی کر لے، ہم اس کو ناراض جاتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. گھر کے اندر انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک بات سمجھا رہے سمجھ نہیں آتی. مگر آپ خود سوچیں، میں خود ہر روز کتنی غلطی کرتا ہوں خدا کی بارگاہ. خدا تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو 3 دفعہ غلطی کر لی، اب میں تمہیں قبول نہیں کروں گا. نہیں، وہ نہیں ہے. ظالم، اسی سے انسان خدا کے قریب آتا ہے، انسان اپنے قرب کو حاصل کرتا ہے. یہ دنیا پوری طاقت میں ہے، کوشش میں ہے کہ انسان کو خدا سے دور کرنا، تعلیمات انبیاء سے دور کرنا. بس انسان اپنے آپ کو پریکٹسنگ میں لے کر آئے. انسان زندگی میں کیا کیا کرتا ہے، عبادت کیسی ہے، دعائیں کیسی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو مصلی پر بیٹھا ہے وہ خدا کے قریب ہے، ایسا نہیں ہے. انسان جہاں پہ بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، اس کی توجہ خدا کی طرف رہنی چاہیے. یہی توجہ ہی ہے کہ جس کی آج دنیا جو ہے وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے. اتنا سوشل میڈیا اپلیکیشنز، ایپس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کیا ہے، آپ کی توجہ چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی توجہ کو ان کو دے دیں ان کا کام ہو جاتا ہے. آپ اگر اپنی توجہ کو خدا کو دے دیں تو پھر دیکھیں کہ کائنات آپ کے لیے کتنا چیزوں کو کھولتی ہے. تو قرب الہی پہلی صفت ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بعد صلوات بھیجتے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. دوسری چیز جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بی بی کے مقام کو بلند کرتی ہے وہ ولایت ہے. ولایت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے. ولایت اتنے آرام سے ملتی نہیں ہے. ولایت کیسی ہے؟ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو قوم کی زیارت نصیب ہو، وہاں آپ جائیں، نہیں ہو تو بہرحال آپ اپنے گھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بی بی کی زیارت آپ یہاں سے پڑھیں. بی بی کی زیارت جو پڑھتے ہیں وہ خود امام نے تعلیم فرمائی ہے. بی بی کی زیارت اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا بنت ولی اللہ، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ ولی کی بیٹی ہیں. السلام علیک یا اخت ولی اللہ، میرا سلام ہو کہ آپ ولی کی بہن ہیں. السلام علیک یا امت ولی اللہ، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ ایک ولی کی پھوپھی ہیں. یعنی ولایت نے گھیرا ہوا ہے اور یہ ولایت آسان نہیں ہے. بی بی مدینہ میں بہت آرام سے تھی لیکن ولایت کی خاطر، صرف بھائی کی خاطر نہیں ہے، کیونکہ امام بھائی ہے
اس کی ولایت اور امامت کے لیے اپنا آرام چھوڑا اور مدینہ سے نکلی، اور رستے میں حملے ہوئے صحابہ پر، اور پھر وہاں بہرحال زخمی ہو گئی، مریض ہو گئی، بعض کہتے ہیں زہر دے دیا گیا، پھر قم المقدسہ آئیں اور 18 دن زندہ رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ولایت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری زندگی میں ولایت کہاں ہے؟ بی بی اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنا آرام چھوڑ کے چلی گئی، ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیوی یہی تو پیغام دیتی ہیں کہ تم اپنے زمانے کی ولایت کہاں ہے تمہارے؟ تم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ چاہے تم دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہو، بہرحال تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔ تمہارا تعلق اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیسا ہے؟ تم اپنے وقت کے امام کے لیے اسٹرگل کتنی کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کے لیے کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے، حلال رزق کما رہے ہو، اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، خاندان کے لیے نان نفقہ کر رہے ہو، بات سب بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس پورے آپ کے پیکیج میں امام کے لیے کیا ہے؟ کیا یہی سب کچھ آپ امام کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ایسا ہو کہ آپ کا امام آپ کے گھر تشریف لے کر آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صبح و شام سے آپ کا امام آپ سے راضی ہو؟ بہرحال ہم سے شاید خراسان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم مدینہ میں ہو تو تم خراسان میں کیوں نہیں آئے؟ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کوفہ میں لوگ جو تھے وہ ایسے تھے، تم کیسے ہو؟ نا، ہم سے آج 2023 ماڈرن دور ہے، ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اب تو آہستہ آہستہ سب لوگ ڈیولپر بھی ٹینشن کے اندر ہیں، تو وہاں اس دور کے اندر تم امام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بہرحال یہاں رہتے ہو، بہرحال ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، کیا یہ تمہاری تعلیم، تمہارا پروفیشن، تمہارا سب کچھ جو بھی تم بہرحال کرتے ہو، ضروری نہیں کہ انسان بہرحال، کیا یہ تم اسی لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم امام کو دو گے اپنی خدمت سروس یا نہیں دو گے؟ وہ بھی سوال ہے۔ ولایت یہی ہے، ولایت یہی ہے کہ ہر دور میں اس زمانے کے حساب سے تمہیں اپنے امام کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آج تم اپنے زمانے کے امام کے حساب سے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو تم سے کوئی نہیں پوچھے۔ تاریخی باتیں آپ دہراتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، آپ افسوس کرتے رہیں کہ کیسے لوگ تھے، امام کا ساتھ نہیں دیا، تو اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم اپنے امام کا ساتھ کیسے دیں؟ کیا چیز ہے جو آج کمیونٹی کو ڈرائیو کرے امام کی طرف؟ کیا کام کریں کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی بن سکیں کہ جس میں ہم اپنے امام کو دعوت دیں؟ اس کے اندر کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے؟ جانے محترم، ظاہر ہے ایک شخص مطلب ہندوستان میں کسی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ان کے وظیفے فرق ہیں، کوئی جو پاکستان میں کہیں رورل ایریاز میں کوئی شہر میں، اور آپ اگر ٹیکنالوجی کے ہب میں رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سے ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، آپ سے صرف وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی جو وہاں کے لوگوں سے ہوگی، آپ کو ظاہر ہے اگر خدا نے یہاں توفیق دی ہے تو آپ سے امام یہیں کے حساب سے چاہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم اس ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا اسمارٹ سٹی جس کو بولی سینا، جس کو جو ہے وہ ایرسٹوٹل، کوئی اپوکلپس کہتا ہے، کوئی مدینہ فاضلہ کہتا ہے، بہرحال آج کی ٹیکنالوجی میں اگر آپ اس کو بولیں کہ اسمارٹ سٹی ہوگا تو اس اسمارٹ سٹی کے لیے کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ میں امام کو اپنی سی وی پیش کروں گا؟ کہ کیا میں امام کو اس شہر کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ ولایت یہی ہے۔ ولایت سے تو آپ کو ہی نہیں کرتی، آپ زبان سے صرف بیالی کہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ وہ یہی کردار جو ہے وہ مانگا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال دو صفت ہے، تو جو بہرحال میں نے کوشش کی کہ مختصراً بی بی کے وجود، کیونکہ بہرحال ہمارا وجود تو انہی کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے، اگر وہ کم نہ آتی تو ہماری نہ حیثیت تھی، نہ کوئی مقام تھا، نہ ہمیں کوئی پہچان تھی، سب کچھ انہی کے مقام کی وجہ سے، اور یہ ان کا کرم ہے کہ آج دنیا میں اتنا جو کرم جاری ہے وہ سب انہی کے کرم سے ہے۔ یقیناً وہ ایک ماں صفت اور جد کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹتی ہے۔ یہ ولایت اور ان سے توسل کرنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے۔ کہ میں نے خود دیکھا اپنی نگاہوں سے بڑے بڑے علماء کو، بڑی بڑی ہستیوں کو، کہ انسان اگر ان کا نام لیتا ہے، ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کو میں نے دیکھا کہ بی بی کے ذری کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ شیخ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بہت سارے استاد ہیں لیکن آپ کو علامہ طباطبائی سے بہت محبت ہے،
کیا وجہ ہے؟ خود علامہ طباطبائی شہید متحری دونوں کی مرقد مبارک بی بی کے حرم کے اندر ہے. تو کہا کہ استاد سارے استاد محترم ہیں، لیکن علامہ طباطبائی میں جو ولایت ہے میں اس ولایت کی وجہ سے جو ولایت اہل بیت ہے. کہا کیوں؟ کہا ماہ رمضان میں وہ روزے کی افطار جو تھے وہ بی بی کی زری کو بوسہ دے کے کرتے تھے. یہ کتنے خوش قسمت ہے انسان کہ روزے کا وقت تو انسان افطار کرے اور بی بی کی زری کو جو ہے وہ بوسہ دے کے کرے. خوب ازانہ خوب یہ چیزیں شاید ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ اولیاء سمجھ سکتے ہیں، وہ بزرگ ہستیاں سمجھ سکتی ہیں کہ جو ان کے گرد میں جنہوں نے اپنے مقام کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھایا ہے. ہمارا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ ان کی ولایت کو جو ہے وہ اپنے وجود میں جو ہے وہ پیوست کر پائیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک آخری سا گفتگو میں ظاہر امام کی آج 11 ذوالقعدہ ہے غالباً، اور خود امام کی ولادت کا دن ہے، اور 8واں جو ہے وہ چراغ ہے جس میں آج دنیا میں بہت روشنی لگی ہوئی ہے. ولی یہ نعمت ہے امام رضا علیہ السلام وغیرہ امام کا وجود واقعاً بڑا برکت وجود ہے. میں آپ کو لفظوں سے نہیں بیان کر سکتا کہ امام کا لقب رؤوف ہے. رؤوف یعنی پیشنیٹ امام ہے. ہر امام کا اپنے بہرحال مراتب ہیں، ہر امام کی اپنی مقام ہے، ہر ایک مقام امام کے حرم کی بھی، سب حرم کی ایک اپنی کیفیت ہے، لیکن جو مشہد مقدس کی کیفیت ہے اس کی کوئی اور ہی بات ہے. اس کی جتنے صحن ہیں اس کی صحن میں فضائیں الگ الگ ہیں. وہ رؤوف ہے، کوئی بھی ان کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا. وہ رؤوفت اتنی بلند ہے کہ عالم دین بیان کرتے ہیں، اور مازندران جو تھے کہتے ہیں کہ میں زیارت پہ جا رہا تھا شیخ عباس سے، تو میں زیارت پہ جا رہا تھا تو وہاں آیت اللہ اشرافی بہت بڑے شخصیت تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں، تو مجھے بلایا اور مجھے خط دیا، لیٹر دیا، کہا کہ یہ لو لے جاؤ اور یہ امام رضا کو دینا، زیارت پہ جا رہے ہو، اور پھر جو وہ جواب دے تو لیتے آنا. تو خیر میں بڑا تعجب کیا کہ میں نے کہا مطلب امام رضا کوئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو میں ان کو دوں گا اور مجھے جواب دیں گے، لیکن کیونکہ سامنے شخصیت اتنی بلند تھی تو میری ضرورت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کہوں. میں نے لیٹر لیا اور میں چلا گیا. جیسی مشہد پہنچا تو میں نے زیارت چیز لے کے آیا تھا، تو پہلی زیارت میں ہی میں نے وہ جو خط تھا وہ میں نے زری کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد میں وہاں کچھ مہینے رہا، بھول گیا کہ مجھے بڑا یہ کام بھی تھا. بس میں آخری زیارت کر رہا تھا، حرم میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک سے خدام آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی حرم خالی کرو اور ابھی مطلب صفائی کا وقت ہے. میں بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو اول شب ہے اور یہ کیسے حرم خالی. پھر میں دیکھا اچانک سے کہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایک بزرگ شخصیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ عباس. میں نے کہا جی. کہا کہ وہ اشرف جاؤ تو ہمارا پیغام دے دینا. تو پیغام کیا تھا؟ فارسی کا ایک شعر تھا. کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ آئینہ جو ہے وہ اپنا اس کو جمال بنانا ہے، یعنی اپنے آئینے کو خوبصورت بنانا ہے تو پہلے اپنے اندر جھاڑو دینا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنا پڑے گا، پھر مہمان کو طلب کرو. یعنی بہرحال ایک فارمولہ دیا انہوں نے کہ اپنے آپ کو صاف کرو اندر سے، اور پھر یعنی گھر کو صاف کرو گے تبھی مہمان کو بلاؤ گے. تو وہ یہ پیغام ان کو دیا. چلیے بڑے وہ ہوئے. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اچانک سے حرم ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے زیارت. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مکاشفہ ہوا ہے اور خود امام نے مجھے جو ہے پیغام دی. تو میں جیسے ہی گیا تو سیدھا میں ان کی خدمت میں گیا اور میں چاہتے ہی انہوں نے یہ کہا. تو وہ کہنے لگے کہ کتنا افسوس ہے، زندگی گزر گئی، ابھی تک میں باطن کو صاف نہیں کر پایا. عزیزان محترم، خوب یہ امام ہے، امام رؤوف ہے. امام کی بارگاہ کیوں امام کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند ہے؟ آپ نے روایت سنی بھی ہوگی کہ مشہد مقدس خراسان میں جو 8ویں امام کی زیارت کرتا ہے اس کی زیارت کا ثواب کربلا کی زیارت سے زیادہ ثواب ہے. اس کی وجہ ہے لوگ بڑے
بعض اوقات لوگوں نے یہ روایت نہیں سنی ہوئی ہوتی، اس کی وجہ ہے کیونکہ امام غریب الغرباء ہے. غریب پہ معنی اردو نہیں ہے، غریب پہ معنی فارسی ہے، غریب پہ معنی عربی ہے. کیوں؟ یعنی وہ جو اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، وہ جو اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، اسے غریب کہتے ہیں. امام اپنی پوری فیملی سے دور تھے، کوئی شخص امام کا نہیں ہے. جب امام کو لوگ لینے آئے، جب یہ ہارون نے بھیجا اور کہا کہ ہم ولی عہدی دیتے ہیں، تو امام اپنے جد کے مقبر حرم پر گئے مدینہ میں اور زارو زار گریہ کیا، روئے. لوگوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں. کہا کہ نہیں، اب میں جو جا رہا ہوں اب میں واپس نہیں آؤں گا. کوئی امام جانتے تھے زانے محترم خوب یہ امام کا مقام غربت، اور وہ خاص طور پر انہوں نے امام کو جان بوجھ کے ایسے راستوں سے گزارا کہ جہاں امام کے چاہنے والے نہیں تھے. لیکن جب یہ نشاپور سے گزرے، اس زمانے میں نشاپور بڑی حیثیت تھی، نشاپور کا بڑا مقام تھا، تو وہاں ہزاروں محدثین امام کا انتظار کر رہے تھے اور سب اہل سنت تھے. یہ سب آئیں گے. اس زمانے میں تو ایسا کو شیعہ اور وہ نہیں تھا، بہرحال ایک ہی تھا، لیکن وہ محدثین بہرحال کہتے ہیں کہ عامہ کے محدثین تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کاغذ اور قلم لے کر انتظار کرے. جیسے امام کی سواری آئی تو انہوں نے امام سے کہا کہ کوئی مولا کوئی حدیث بیان کریں گے. تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ بہرحال وہ یہی ڈسٹنگوش کرتی ہے، امام کو جدا کرتی ہے کہ امام کا مقام کیا ہے. وہاں پر امام نے حدیث بیان کی. حدیث جو ہے اس کا نام جو ہے سلسلۃ الذہب ہے، یعنی گولڈن چین. حدیث کچھ حدیثیں ہیں جو گولڈن چین ہیں، یعنی امام نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے جو امام ہے، سلسلہ ہے، اور پھر امام علی، اور پھر امام علی نے رسول خدا سے، اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے پروردگار سے بھی بیان کیا. تو یہ حدیث کو بیان کیا اور فرمایا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسمی، جو لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، یہ کلمہ ہے. کہا کہ یہ جو ہے یہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے. آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے قلعے بنے ہیں نا، جو بادشاہوں نے بنائے، اور اتنے مضبوط قلعے ہیں کہ لوگ دنیا میں ان کو دیکھنے آتے ہیں. وہ بہرحال آرکیٹیکٹر ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میرا بھی قلعہ ہے. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ. جس نے یہ اقرار کر دیا کہ کوئی نہیں ہے میرے معبود سوائے میرا قلعہ ہے، اور فمن دخل اسنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امانا من عذابی، میرے عذاب سے بچ جائے گا، میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا. یہ کہا اور امام کی سواری چل پڑی. جیسی امام کی سواری چڑھی، ابھی قلم وہی تھے، امام نے محمل کا پردہ ہٹایا اور پھر امام نے کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یعنی اس قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کچھ شرائط میں، اور میں ان میں سے شرط ہوں. اگر مجھے مانو گے تو اس قلعے میں داخل ہوگے، اگر میری امامت کا انکار کر دیا تو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے آپ نے دیکھا کہ 8ویں امام کو جو مانتا ہے وہ پھر 12ویں کو مانتا ہے. اس سے پہلے لوگ لیفٹ رائٹ ہو چکے ہیں. کوئی 6ٹھے امام کو مانتا ہے، کوئی 7ویں امام تک ہے، کوئی واقفیہ ہے، کوئی بوری ہے، کوئی اسماعیلی ہے، زیدیہ ہے، لیکن جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ 12ویں تک پہنچتا ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ میں شرط ہوں لا الہ الا اللہ، یعنی جو مجھ تک پہنچ گیا وہ آخر اور کمال تک پہنچ جائے گا. یہ اسی لیے جگہ ہے کہ جو بہرحال ایک کیفیت ہے امام کی. اور امام نے احتجاج میں آپ دیکھیں تبرسی کی، جہاں پہ امام نے مختلف لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے. ظاہراً علمی محفلیں تھیں، جو ہے وہ خلیفہ اپنے طور پر تو علمی محفل کرتا تھا، چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے امام کو میں تھوڑا کم کر لوں، لیکن ہر طرح کے جو لوگ آئے، مولد آئے، دوسرے مذاہب کے لوگ آئے، اور باقاعدہ مفصل وزنتی کے ساتھ، اور بہت طولانی احتجاجات ہیں، استدلال ہیں. امام سامنے والے کو دیکھ کر اس کے ساتھ لاجیکل ریزن جو ہے وہ بیان کرتے تھے. سادے سے شخص کے ساتھ الگ ہے، کوئی ظاہری طور پر علمی ہے اس کے ساتھ الگ ہے. سادہ سا شخص آیا، کہا کہ میں خدا کو کیسے مانوں، خدا کو میں کیسے مانوں؟ تو امام نے اسے کہا کہ
کیا تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو کہا نہیں، میں نے تو خود نہیں بنایا۔ تو کہا تیرے اطراف کے لوگوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کہا نہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ کہا تیرے ماں باپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کہہ رہا نہیں۔ تو پھر کہا کسی نے ان سب کو بنایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بس کوئی خدا ہے۔ یعنی سادہ سا شخص تھا، سادی سی مثال دی، سزا دی اور وہ اس کو مان گیا۔ یعنی عقلوں کو دیکھ کر جو ہے وہ امام ظاہر ہے گفتگو کرتے تھے۔ اور بہرحال بہت سارے اس طرح کے احتجاج ہیں کہ جب امام اس زمانے کے اندر رہتے تھے، بہت مختلف ہیں کہ جو مختلف کتابوں کے اندر۔ عزیزان محترم، امام خود امامت کیا ہے، امامت کا مقام کیا ہے، امامت کی جائے گاہ کیا ہے، اس کو امام نے خود بھی بیان کیا ہے تاکہ انسان امام کو سمجھے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے امام کیا ہے؟ یعنی امام 11 ذکر کو پیدا ہوئے، 20 سال امام کی امامت ہے، امام کی والدہ کا نام حضرت نجمہ خاتون ہے، امام کی بہن یہ، امام کے بھائی یہ، امام کے والد یہ۔ بہرحال ہمارے پاس یہی انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ خود امام کا مقام، امام کی جائے گاہ، امامت کسے کہتے ہیں، بہرحال میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں، اپنے آپ کو، کیونکہ ہماری نالج انفارمیشن زیادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم امام کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ امامت کو اگر انسان سمجھ لے کہ امامت خود ایسا سسٹم ہے کائنات میں کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو کائنات رک جائے گی۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جب تک تمہارے درمیان میں ولی موجود ہے، حجت خدا موجود ہے، تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس پورے کائنات کے نظام کو، صرف دنیا کو نہیں، سورج، چاند، ستارے اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں کہ جو تھاؤزنڈز آف گلیکسیز جو موو کر رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں موو کر رہی ہیں۔ آپ کے سامنے جو نئے ٹیلیسکوپ ہیں وہ کتنا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اور گلیکسیز ہیں جس میں ہمارا سورج تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اتنے بڑے سسٹم کو خدا چلا رہا ہے، اور آپ اپنے سسٹم کو دیکھ لیں، آپ اپنے بدن کے سسٹم کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ زمین کے اندر کی اسپیشیز کو دیکھ لیں، آپ اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے مالیکیولز کو دیکھ لیں، بیکٹیریا کو دیکھ لیں، نیوٹرون پروٹون کو دیکھ لیں، کس طرح ہر چیز سسٹمیٹک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ذرا سی بھی کوئی چیز اپنے سسٹم سے باہر ہوتی ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ نظام کیسا ہل جاتا ہے۔ اس پورے نظام کو، سسٹم جو چل رہا ہے، وہ ایک وجود کی وجہ سے چل رہا ہے، اور اسے امام کہتے ہیں۔ انسان جب اس طرح امام کی معرفت حاصل کرے تو خود سوچیں کہ انسان کہاں جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ شیخ آیت اللہ بیت خراسانی بیان کرتے ہیں کہ میں 20 سال مشہد مقدس میں آغا گل پائگائنی کے مدرسے میں پڑھا اور ان کے ساتھ رہا، تو وہ بہرحال شدید بیمار ہو گئے اور بہت مریض ہو گئے۔ تو ایک رات انہوں نے ہاسپٹل میں تھے، تو انہوں نے امام کی خدمت میں توسل کیا، کہا کہ مولا 40 سال آپ کے حرم کے مختلف صحنوں میں گرمی سردی میں عبادت کرتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، عنایت کیجیے مجھ پر، عنایت کیجیے۔ کہتے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا خواب میں ایک باغ ہے، اور اس باغ میں نے امام کو دیکھا، امام نے اس باغ میں سے ایک پھول توڑا اور پھول جو ہے وہ مجھے دیا۔ جیسے ہی میں نے پھول کو سونگا میری آنکھ کھل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو جس ہاتھ سے میں نے پھول لیا تھا، اس ہاتھ کو میں جس بھی مریض کو لگاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کسی کو بھی لگاتا تھا وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا، زیادہ مریض ہو کچھ بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے اتنا ہاتھ ملانا شروع کر دیا کہ آہستہ آہستہ وہ اثر جو ہے وہ میرے سے جو ہے وہ جانا، پھر میں خاص دعا پڑھتا تھا جس سے عزیزان محترم۔ بہرحال وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ یہ تو خدا پھول دیا، پھول کے ذریعے سے شفا دی، اگر اپنا ہاتھ ملا لیا ہوتا تو شاید مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ یہ کرامت امام کی ہے۔ ہم بہرحال اپنے امام کو دیکھیں کہ امام کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہر دور میں امام کی امپورٹنس ہے، ہر دور میں امام کی امپورٹنس رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری زندگی میں امام کی امپورٹنس کیا ہے، ہم وقت کے امام کی معرفت کتنی کرتے ہیں، کیونکہ ہر امام کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بہرحال میں آخر میں خاص طور پہ کہ گفتگو جو بہت سارے مختلف زاویے ہیں امام کی گفتگو کے لیے، ایک حدیث میں آخر میں بہرحال آخری جو دقائق ہیں اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی بہت سارے حدیثیں، امام کو ظاہر ہے وہ بہترین کلام ہے۔ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارا بیان لوگوں تک کلام پہنچا دو
تو خود ہمارے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو بہرحال ایک حدیث سے تھوڑی سی طولانی ہے، لیکن میں بہرحال کوشش کروں گا کہ جلدی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہوں، کیونکہ بہرحال خود امام کا کلام سننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی پر، میں تو 2 گھنٹے بولتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ کالا امام رضا علیہ السلام ہو تو زیادہ بہتر ہے. صلوات محمد صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ہمارا تحفۃ العقول میں امام کی یہ حدیث ہے، اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص یعنی مسلمان کی جو ہے وہ عقل جو ہے، عقل وہ کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہوں. بہرحال کوشش کروں گا میں مختصر سی کہ یہ کوالٹیز میں بھی اپنے اندر ایجاد کروں، اور بہرحال یہ کوالٹیز آپ بھی اپنے اندر ایجاد کریں، تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. عزیزان محترم، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ائمہ روح کو بلند کرنے کے لیے آئے. ائمہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقام بلند ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. دنیا تو بہرحال سمیٹتی جائے گی، اصل معاملہ آخرت کا. آخرت میں ہمارا مقام کیا ہے وہ امپورٹنٹ. دنیا میں آپ بہترین جو ہے وہ اپنے کپڑے پہن لیں، بہترین گاڑی رکھ لیں، اچھی باتیں رکھیں، بہترین جو ہے وہ انسان روشنیوں میں رہے. اصل تو یہ کہ قبر کس کی روشن ہے. اصل تو یہ کہ آخرت میں جب آپ چلیں گے تو آپ کے وجود سے کتنی روشنی نکلے گی، کیونکہ وہاں پر کوئی سورج نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہاں پر لائٹیں ہوں گی. ظلمات ہے، یعنی روز محشر اندھیرا ہے. روشنی ان کے وجود سے ہے اور ان کے وجود سے جنہوں نے اپنے وجود کو ان کے وجود سے منور کیا. تو اگر تو ہم نے دنیا میں اپنے وجود کو نورانی کیا ہے، منور کیا، روشنی ہے، یہ نور لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اور حدیث بیان ہوتی ہے ذہن محترم کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے وجود سے روشنی نکلے گی، اور اس روشنی میں کئی لوگ قیامت میں راستہ طے کریں گے. تو اب چوائس ہمارے پاس ہے، یا تو ہم دوسروں کی روشنیاں ڈھونڈیں یا پھر اپنے اندر یہ سولر سسٹم لگا کے جائیں تاکہ وہاں ہمارے وجود سے جو ہے وہ نور پھیلے. تو یہ ہمارا یہ چند جو خصوصیات ہیں اگر یہ ہم ملاحظہ کریں تو انشاءاللہ ہماری عقل جو ہے وہ مشخص ہو، سالم ہو. پہلی چیز جو امام ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شخص سے، یعنی اگر میں اپنے آپ کو رکھوں، یہ کہ میرے سے لوگ خیر کی امید رکھیں. یعنی جب لوگ میرا نام سنیں، لوگوں کے ذہن میں میری تصور آئے، لوگ مجھے دیکھیں تو کیا کہیں، ہمیں اس کے وجود سے خیر ملے گی، ہمیں اس کے وجود سے فائدہ ہی ملے گا. ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، بولے بھائی یہ تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہی کرے گا. ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ خیر نہ دے لیکن اس سے خیر کی امید ضرور ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے مطلب. پھر آپ کو اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کرنا ہے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی سوشل نیٹ ورکنگ کو، کہ لوگ آپ سے خیر کی امید رکھیں کہ یہاں اس شخص سے فائدہ ہی ہوگا. اب فائدہ دنیاوی ہو، فائدہ مانوی ہو، فائدہ روحانی ہو، یہ بات بہرحال آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا فائدہ دنیا کو دے سکتے ہیں. دوسری جو صفت ہے وہ یہ کیا ہے، وہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی لوگ اس کی برائی سے امان میں رہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر، اور ہو کیا سکتا ہے، میرے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، برائیاں ہیں، ہر انسان میں نقائص پائے جاتے ہیں. میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میرے اندر مشکلات ہیں، میرے اندر نقص ہیں. اور لیکن وہ جو نقائص ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ ان نقائص سے لوگ امان دیں. ہو سکتا ہے میری زبان خراب ہو، تیز ہو، تو کم از کم لوگ میری زبان کے شر سے محفوظ رہیں. ہو سکتا ہے میں مطلب میرے اندر وعدہ نبھانے کی صفت اچھی نہ ہو، وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن تو خدا کیا کہہ رہا ہے، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو بدیاں ہیں اس سے لوگ امان میں رہیں. بڑا بیلنس کمیونٹی سسٹم جو ہے وہ امام انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تیسری چیز کہ وہ اپنی نیکی کو، وہ جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کو وہ کم دیکھے.
میں نے یہ کر دیا، میں وہ کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے ایسا کام کیا، میں نے ویسا کام نہیں. جو بھی کرے، جتنا کام کرے، اچھا کرے، زیادہ کرے، لیکن اپنی اچھائی کو وہ کم دیکھے. یعنی کیا؟ عزیزان محترم، آج شہداء کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کیے، لیکن جب ان سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ مصطفیٰ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. نہیں، وہ کہا میں تو کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یعنی انسان اپنی نیکیوں کو گنے نہیں، نہ گنوائے. گھر میں انسان زیادہ ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں اوپر نیچے معاملہ ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. خاتون جو ہے وہ اپنا ماشاءاللہ شروع ہو جاتی ہیں کہ میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں. نہیں، یعنی آپ اپنی نیکی کو بولے میں کچھ نہیں، یعنی لوگوں کو گنوائے نہیں. خدا کی بارگاہ میں شکر کریں کہ بنا خدا آپ کو توفیق دے رہا ہے. چوتھی صفت بالکل اس کے اپوزٹ ہے، یعنی اس کے سامنے ہی ہے. کیا ہے؟ کہ لوگوں کی نیکیوں کو زیادہ شمار کرو. اگر سامنے والا ہے تو بولو ہاں ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، چاہے وہ کم کرتے ہوں، لیکن آپ ان کی نیکی کو زیادہ دیں. معاشرہ اپوزٹ ہے. دوسرا آدمی اتنی نیکیاں کرتا رہے، ہم اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. کیا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کرتے، تو دکھاوا کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہماری عقلیں ناقص ہیں. ہم آج تک ارتقاء عقل نہیں کرتے. بہت ضروری ہے. ہماری کتابوں میں حدیث و روایات کی پہلا چیپٹر عقل اور جہل کا ہے. اصول کافی جو ہماری کتاب ہے اس میں پہلا چیپٹر کس کا ہے؟ عقل اور جہل، یعنی عقل اور جہالت کا. وہ عقل کا لشکر ہے، جہالت کا لشکر ہے. تو ہمیں اپنی عقل کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی صفات کو اندر سے جو ہے وہ بہتر کریں. پانچویں صفت جو ہے امام فرماتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی بھی حاجت طلب کرے، یعنی اس سے مدد مانگے، ہیلپ مانگے، مشورہ مانگے، کوئی بھی چیز اس سے کوئی طلب کرے تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی وہ اندر سے نہیں کہتا یار کیا میرے سے ہی مانگ رہا ہے، پھر میرے سے کوئی نہ کوئی کام ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. دل اس کا کھلا ہوتا ہے. جو بھی اس کی بات، جو بھی اس کو کسی بھی طریقے سے اس سے ہیلپ چاہتا ہے، وہ خوشی خوشی اس کی ہیلپ کرتا ہے. شاید اس طرح نہ کر سکے لیکن اچھا مشورہ دے سکتا ہے. روایات ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جو اس سے سائل اس کے دروازے پہ آیا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کا ثواب کتنا ہے، وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا. یہ بہرحال ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چھٹی صفت امام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. تو یہ کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. علم چاہے آپ کا پروفیشن کا ہو، علم دین کا ہو، علم احکامات کا ہو. ہر انسان روزمرہ کی نماز کے احکام، وضو کے احکام، طہارت کے احکام. معاشرے میں رہتے ہیں آپ، ریسٹورنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نجاست کیا ہے، کہاں کون سا کھانا آپ کو کھانا ہے، کون سا کھانا آپ کو نہیں کھانا. یہ تھوڑی آنکھیں بند کیا بسم اللہ پڑھی چلو بھائی کھا لیا. وہ تو مولانا صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو کھاتے تھے، اندر ہندو بنا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے. نہیں ہے سانے محترم، خیال ہے کہاں ہے. اگر آپ طہارت نہیں کروائیں گے، طاہر نہیں ہوں گے، ظاہری بھی باطنی بھی، تو کیسے آپ اپنی عقل کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے. بہرحال چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اتنا انسان انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرتا رہتا ہے، اتنا انسان گھومتا پھرتا رہتا ہے. انسان بہرحال ہر روز اپنے لیے مقید ہو کہ میں دین کا ایک مسئلہ خود سیکھوں گا. اور خود سیکھنا مشکل نہیں ہے. آج اپلیکیشنز ہیں، آج ویب سائٹس ہیں، آج یوٹیوب پر مطلب آپ اپنے لیے مختص کریں کہ میں روز ایک مسئلہ سیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتی، 1 منٹ سے کم لگتا ہے بات. تو آپ اپنے آپ کو مقید کریں. islamquiz.net جیسی سائٹ ہے، اس کو اردو میں، انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں، پتہ نہیں کتنی زبانوں میں آپ ایک مسئلہ روز سیکھیں. ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کی زندگی میں کام نہ آتا ہو، بعد میں آ جائے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو کام آ جائے. بہت ضروری. اب لوگ جب مولانا کو دیکھتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں، ارے اب تو مل گئے، چلو مفت میں، چلو ان سے پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو، وہ بھی پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو. اچھی بات ہے، آپ پوچھیں. آپ کے درمیان میں بھی علماء ہوں گے، ہمارا کام ہی ہے. لیکن آپ اپنے لیے بھی علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل فیلڈ کے لیے بھی ایسے ہی. کیوں؟ تاکہ یہ صفت ہے، یہ کوالٹی ہے کہ آپ تھکیں نہیں. اگلی صفت جو 7ویں کوالٹی ہے وہ یہ کیا ہے کہ
خدا کی راہ میں یعنی خدا کے راستے میں خدا کی طرف بڑھنے میں یہ محتاجی کو توانگری پر محبوب رکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی میں محتاج ہوں خدا تیری بارگاہ میں. میں ہی نہیں چاہتا کہ تو مجھے میرے پاس سب کچھ ہو اور نہ، خدا کی بارگاہ میں یہ محتاج رہنا چاہتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ ہر زندگی کے معاملے میں خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے. یہ پسند کرتا ہے، یہ کوالٹی ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے. اور یہ بہت ضروری ہے جانو اکرم. بعض اوقات انسان کو سب کچھ مل جائے تو انسان بہرحال بھول جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے اور باقی لوگ بھی پہلے اسٹوڈنٹ آئے ہوں گے، اب آپ سب پروفیشنلز ہیں، لیکن جب آپ مثلا ایڈمیشن کرنا چاہتے تھے یا آپ نے پڑھنا چاہتے تھے، آنا چاہتے تھے، اس وقت آپ کی حالت کیسی تھی؟ دعائیں کیسی تھیں آپ کی؟ پھر آپ آ گئے، اب آپ کی دعائیں کیسی ہیں؟ پھر اب آپ کو جاب چاہیے ہوگی، آپ کی دعائیں کیسی ہیں؟ پھر آپ کو آگے شادی کرنی ہے، پھر آپ کی دعائیں کیسی ہیں؟ یعنی محتاجی ضروری ہے. اگر محتاجی نہ ہو تو انسان تو اس کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. بہتر ہے انسان محتاج ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے. اس صفت ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ رشد کرتی ہے. 8ویں صفت جو ہے وہ یہ خدا کی بارگاہ میں خدا کی طرف راستے میں ذلت کو پسند کرتا ہے، نہ کہ دشمن خدا کے سامنے اس کی عزت ہو. یعنی دشمن کے سامنے اگر عزت کے بجائے خدا کی راہ میں ذلیل ہونے کو یعنی رسوا ہونے کو پسند کرتا ہے. 9ویں صفت جو ہے کہ یہ گمنامی کو یعنی اپنا نام خاموش ہو، چھپا رہے، اس کو مشہور ہونے سے پسند کرتا ہے. یعنی کوئی نیکی کرے، نہیں بتائے کہ میں کام کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز کرے، گمنام میں ہی اصل نام ہے. ایک شہید فرماتے تھے کہ اصل نام گمنامی نہیں ہے، کیونکہ جو گمنام ہوتا ہے زن محترم گمنام شہداؤں کی قبروں میں پاس میں گمنام ہے، کیونکہ بہرحال باڈی کے پارٹس ملے نہیں ملے. بہرحال ایک ماں کا بیٹا ایسے ہی تھا، اس کی باڈی کا نہیں پتا تھا، انہوں نے بڑا توسل کیا اور بہت توسل کیا کہ مجھے میرے بیٹی کے قبر پتہ چل جائے. بہرحال اس کو خواب میں نشان بتایا گیا، پھر ٹیسٹ کیا گیا DNA، تو پتہ چلا کہ وہی بیٹا ہے. بعد میں وہ بیٹا اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں یہ تم نے کیا کیا؟ میری اتنا توسل کر کر میری قبر میں میرا نام لکھوا دیا. میں جب تک گمنام تھا ہر روز میری قبر پر حضرت سیدہ تشریف ہوتی. گمنامی میں نام ہے. عزیزان محترم، بعض اوقات دنیا آپ کو نہیں جانتی مگر وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ ہستیاں آپ کو جانتی ہیں کہ آپ کون ہیں. خوب یہ انسان بہرحال پسند کرے انسان گمنام رہے. اور 10ویں اور آخری صفت یہ ہے کہ کسی کو اگر دیکھے، بڑی امپورٹنٹ ہے، جب یہ امام نے بڑا رک کے کہی ہے کہ 10ویں امام صاحب یہ ساری صفتوں کا خلاصہ ہے. یعنی جتنی کوالٹیز 9 ہیں، 10ویں جو ہے ان ساری کا خلاصہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھے تو بالکل یہ نہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ، جب بھی کسی کو دیکھے کہے کہ نہیں میں اس سے کمتر ہوں. جانے محترم، یہ طبیب ہے، یہ دلوں کی طبیب ہے. دنیا آپ کو دنیا کے فارمولے دے سکتی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی ظاہری دے، وہ ضروری ہے، لیکن آپ کے دلوں کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان کے. آپ دیکھیں کلام کتنا بہترین ہے کہ کہاں امام نے فرمایا ہوگا، اور آج بھی ایسی ہے جیسے امام میرے سے بات کر رہے ہیں. یہی حسن کلام ہے معصومین کا. بہرحال میں زیادہ وقت ملوں گا تو شراب اپنا بہرحال آپ کی شاید نیاز ہوگی، پھر اس کے بعد اگر ہم اتنا روک سکیں تو پھر انشاءاللہ نماز آپ کی خدمت میں. لیکن انٹرنیشنلی ڈیزائنڈ سافٹ ویئر یہ ہے کہ 40-45 منٹ کے بعد پھر اپلوڈ ڈاؤن لوڈ پہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جتنا کرتا ہے. اور ویسے اتنا فاسٹ آج دنیا کا دور ہے، اس دور کے اندر تو 1 منٹ کی ریل ہے یوٹیوب کی اور انسٹاگرام کی، اس سے زیادہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، پسند بھی نہیں کرتا. لیکن بہرحال آپ بڑے چاہے وہ اس میں اعتقاد سے ماشاءاللہ بہت دیر تک بیٹھے رہے. عزیزان محترم، بہرحال یہی ائمہ کا وجود مبارک ہے جس کی وجہ سے ہم بھی آپس میں جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ بھی خیر ہو اور ہم اپنے امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کریں. جس سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری بارگاہ میں فضل و کرم ہے، اور تو نے اپنے اس ولی پر جو فضل و کرم کیا ہے. ایک عارف کہتے ہیں کہ میں
حرم مشرق مقدس میں امام کے حرم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہرحال بڑی تعداد ہے، بعض ایام میں ملینز میں لوگ آتے ہیں زیارت پہ، اور حرم آپ نے اگر وہ ڈرون شاٹس ابھی جو رمائے مبارک رمضان میں شب قدر کی راتوں میں اگر آپ نے ڈرون شاٹس دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ حرم کے باہر صحن اور سڑکوں میں صرف سیاہ لباس، کیونکہ شب شہادت بھی ہوتی ہیں، اور ایام لوگ اتنی دور دور تک ایک ہی آواز میں جو ہے وہ اعمال قدر جو ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ بہرحال یہ لطف اور کرم ہے۔ تو ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنے سارے لوگ حرم میں آتے ہیں، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے، جہاز بھی جب لینڈ ہوتا ہے تو وہ گھومتا ہے، آپ ادھر سے بھی سلام کرتے ہیں، یعنی ہر شخص کہیں نہ کہیں سے زری کو دیکھتا ہے، گنبد کو دیکھتا ہے، سلام۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ امام سب کو جواب کیسے دیتے ہوں گے؟ تو اللہ نے ان کے آگے سے غیب کا پردہ ہٹا دیا، جیسی ہٹا دیکھا ہر زائر کے ساتھ امام موجود ہے، یعنی ہر شخص کے لیے جو ہے یہ نعمت پروردگار ہے۔ اذان محترم پروردگار تجھے واسطہ اس امام رؤوف کا کہ جن کی وجود کی وجہ سے آج علم اور برکتیں پوری دنیا کے اندر ہیں۔ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین میں سب موجود ہیں، انتظامیہ ہے، کام کرنے والے ہیں، سب لوگ ہیں، پروردگار ان سب کو مشرق مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، اور ان کی تمام نیک خواہشات کو، چاہے وہ کام کی ہوں، ایجوکیشن کی ہوں، ازدواج کی ہوں، اولاد کی ہوں، پروردگار انہیں امام کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، خاص طور پہ یہاں پر ہیں، دنیا میں ہیں، حالات آپ کے سامنے، دنیا پروردگار انہیں رزق کے کثیر عطا فرما۔ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار انہیں آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہماری اولاد کو ہمیں اپنے وقت کے امام کا سپاہی بنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔